لیکن اس کی ہوشیاری اور ذہانت کی عالم ہے اس چھوٹے سے پرندے کا کہ اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل رکھ دی ہے کہ وہ ایک پرندہ جو مکھی جتنا ہوتا ہے، جگنو یہاں تو نہیں ہوتے لیکن جہاں ہوتے ہیں وہاں لوگوں نے دیکھے ہوں گے، مکھی جتنا بڑا ایک پرندہ ہوتا ہے، اور اس کے پروں میں ایک ایسا مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے یا ایسی کیمیکل سے اللہ تعالیٰ اس کا پر بناتے ہیں کہ جب وہ پر بند کرتا ہے کھولتا ہے تو اسپارکنگ ہوتی ہے پروں میں سے، اور وہ روشنی نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کوئی اندھیرے میں چیز لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ چمکتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریفلیکٹر۔ تو پر اس سے چڑیا تو بہت بڑی ہے، مکھی جتنے پرندے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ریفلیکٹر لگا دیے ہیں کہ جو اندھیرے سے چارج ہوتے ہیں۔ آپ نے جو ریفلیکٹر بنائے ہوتے بہت سارے کیمیکل بنا کے ایسا مسالہ بنا لیے کہ جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو اس میں چمک ہوتی، لیکن جگنو انسان کی اس ایجاد سے زیادہ باشعور ہے، باخبر ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اندھیرے میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اندھیرے میں اس کے اندر ایک روشنی بنتی ہے۔ کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ پروں کی جگہ ہلائے مکھی کی طرح اس کے اندر سے روشنی پیدا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بجلی کی ایجاد 100 سال پہلے ہوئی، جگنی کی اصل تو لاکھوں سال سے چل رہی۔ اب یہ صلاحیت انسان کے اندر یہ تو ہے کہ اس نے بجلی بنا لی اور بجلی سے اس نے اپنی ساری دنیا کو روشن کر دیا، اور بجلی ایک اس کے لیے مجبوری بن گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اگر کسی وجہ سے بجلی میں سکون پیدا ہو جائے تو انسان کا جو کاروبار حیات ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی زمانہ ایسا ہے کہ بجلی کی پیداوار ختم ہو جائے یا بجلی کی تفصیل ختم ہو جائے تو موجودہ جو زندگی ہے، موجودہ جو دنیا ہے تو بالکل ختم ہو جائے گی، نہ کوئی مشین چلے گی، نہ کوئی گاڑی چلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی سواری ہوگی آپ کے پاس۔ لیکن جگنو کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شاید اس کے لیے ختم ہو جائیں گے، اس لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے کو پیدا کیا ہے اس طرح جگنو کو بھی پیدا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی جو فضیلت ہے وہ کسی ایجاد کرنے سے بھی دوسرے حیوانات پر ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی ایجاد کرتا کہ پروں کی طرح دونوں ہاتھ ہلاتا اور اس کے اندر سے روشنی نکلتی، تب بھی ہم انسان کو افضل نہیں کہہ سکتے تھے، البتہ ہم جگنو کے برابر اسے قرار دے سکتے تھے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ انسان بجلی کی ایجاد میں جگنو سے کمتر حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے آگے پڑھا ٹی وی کے بارے میں کہ وہ اتنی ذہین ہے آواز نکالنے کے سلسلے میں۔ اب ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ انسان نے آواز کے ذریعے سے اپنی خوراک حاصل کرنی ہو، پوری تاریخ انسانی میں ایسی ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ انسان نے کوئی آواز نکالی ہو اور سیب گرنے شروع ہو گئے ہوں، امرود گرنے شروع ہو گئے ہوں، گیہوں کی پیداوار ہو گئی ہو، کوئی ایسی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آواز سے غذا حاصل کرنے میں بھی کیوی کو انسان سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔
پھر منافقت کا تذکرہ آ گیا. انسان سب سے زیادہ منافق ہے. انسان ہے ہی منافق. عقل و شعور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان منافق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی انسان کی منافقت یہ ہے جو کچھ وہ ہے اسے چھپا کے خود کو اچھا ظاہر کرتا ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے کہ انسان جو کچھ ہے ہمیشہ اس کو چھپا کر، اپنی برائیوں کو چھپا کر اچھائیوں کا خول اپنے اوپر ڈال کر ظاہر کرتا ہے. اب ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر پھر واقع نیوٹرل ہو کر اپنے بارے میں سوچیں تو ہمیں اس بات کے علاوہ کوئی صورت نہیں ملتی کہ ہم سب منافق ہیں. جو کچھ ہے کبھی ظاہر ہونے ہی نہیں دیتے، ہیں برے ثابت اچھا کرتے ہیں. اور یہ اچھائی اور برائی کا تصور اتنا زیادہ ہے کہ اگر نو انسانی کے اندر سے یہ منافقت نکال لی جائے تو نو انسانی کا ارتقا ختم ہو جائے گا. نو انسانی کا جو ارتقا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو چھپا کر، اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈال کر جائز ناجائز طریقے سے خود کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. جتنا وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور جتنا وہ اپنی برائیوں کو چھپا کر خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی مناسبت سے انسانی ارتقا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ انسانی ارتقا، لاکھوں سال کا انسانی ارتقا منافقت کے اوپر قائم ہے. جبکہ وہ منافقت بھی ایسی منافقت ہے کہ وہ اس منافقت کو منافقت سمجھتا ہی نہیں ہے اور نہ وہ اس بات پر تیار ہے کہ مجھے کوئی منافق ہے یا کوئی میں منافق ہوں. آپ نے جتنے بھی بزرگوں کی، بڑوں کی، دانشوروں کی، سائنسدانوں کی حیات پڑھی ہوگی، بایو ڈیٹا جسے کہتے ہیں، سوانح عمری پڑھی ہوگی، کسی ایک میں بھی کسی ایک انسان کی برائی بیان نہیں کی. کیا ایسا ممکن ہے کہ 1,00,000 آدمیوں کی آپ سیرت لکھیں؟ مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی برائی کو چھپا